طرح سے اس کو روشن؟ دیکھو ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی بتایا میں نے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایسے ہی مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ دیکھو یہ کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے، سچے اللہ کا سچا کلام، اس نے بتا دیا کہ جو یہ حرکتیں کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ عیسائیوں پہ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان میں اس طرح کے فرقے بنا دیے کہ ان میں دشمنی، ہمیں بھی یہی سزا مل رہی ہے۔ جب ہم نے اللہ اس کے رسول کی شریعت کو فالو نہیں کیا تو ہم میں بھی ایسی دشمنیاں پیدا کر دی گئیں کہ وہ فرقہ وارانہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہمارا کہ اس ٹائم ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم قرآن جو اللہ کی رسی ہے اسے مضبوطی سے تھامیں گے اور پھر ایک ہو جائیں گے، اور اس میں جو منافق ہوں گے وہ کٹ جائیں گے بیچ میں سے۔ انشاءاللہ آنے والا ہے وقت، آپ انتظار کرو، صبر کرو اور اپنا ایمان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، کتنی ہی سختی آ جائیں۔ میں نے ابھی کہیں بیان میں بات کہی ہے کہ اب جو ہمارے اوپر معاملہ ہے وہ ایمان بچانے کا ہے، نہ کہ جان بچانے کا۔ جان تو اپنے وقت پہ نکل ہی جانی ہے، اب نہیں جائے گی 10 سال بعد 20 سال بعد۔ اصل چیز جو ہے وہ حدیث بہت مشہور لوگوں تک پہنچی نہیں، وہ اصل میں اس کے بدلے میں وہ جو بخاری کی پہلی حدیث ہے نا وہ تو لوگوں کو بہت یاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ اگر خاتمے کے ٹائم آپ کے پاس کلمہ نہ ہوا، ایمان نہ ہوا تو آپ یقین کریں آپ ناکام ہیں، چاہے آپ ساری عمر کتنے ہی اچھے کام کرتے رہے اور کتنے ہی ایمان پہ رہے ہوں، لاسٹ میں اگر آپ کا ایمان فارغ ہو گیا تو آپ اس سے گئے۔ اور وہی حالات ہمارے چل رہے ہیں، ہمیں ایمان بچانے کی ضرورت ہے اس وقت، جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان بچے گا کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان بچے گا اللہ سے جوڑ لگا کے، رسول اللہ کی شریعت کو فالو کر کے، اپنی نفس کو ختم کر کے، ختم سے مراد یہ ہے اسے کنٹرول کر کے۔ ہم اپنے نفس کو معبود بنا چکے ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہلاکت ہوگی ان لوگوں کی، اس کا مفہوم ہے آیت کا، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، جو ہمارا نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں ہم۔ اگر ہم پھر اسی پلٹ آئیں جو ہم نے الست بربکم قالوا بلا، قرآن کی آیت ہے، کون ہے تمہارا رب؟ سب نے کہا تو ہے۔ آج بھی ہم اللہ کو رب ماننے لگے، آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گرو اور پیروکار اور اپنا رہنما اور اپنا جو قیادت کرنے والا ہے قائد اعظم ماننے لگے، تو لازمی بات ہے کہ آپ یقین کرو ایمان آپ کا واپس آ جائے گا۔ اس ٹائم قوی ہے، ختم نہیں ہوا، مطلب کمزور ہو گیا، لیکن جب آپ اسے تقویت دیں گے، روحانی اس کو غذائیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ سے قوی ہو جائے گا۔ کیا صحابہ بنا حساب کتاب کی جنت میں ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ صحابہ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین؟ نہیں بھائی، قرآن تو اصل میں یہ کہتا ہے سورہ اعراف کے آخر میں، سورہ مائدہ کے آخر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس نبی آئے تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو نبی لے کے آئے اس پہ تم نے کتنا فالو کیا، اور پھر نبیوں سے بھی ہم پوچھیں گے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا کہ میں نبیوں سے ہی پوچھوں گا، جب نبیوں کا حساب ہوگا تو صحابہ تو ہیں کیا چیز؟ تو اس لیے ہر حال میں سب کا حساب ہونا ہے، وہ بات الگ ہے، کمر زیادہ کا فرق ہوگا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، جب اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا انہیں کہ تجھے میرا بیٹا کہیں یا شرک کریں، اللہ کہے گا اللہ جب تک میں زندہ رہا اور تجھے پتہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کرتا رہا، اور اس کے بعد میں تو ہٹ گیا تھا، میری تو جان چلی گئی، میں تو تیرے پاس آ گئی تھی روح، اس کے بعد تو ان کا نگران تھا، تجھے پتہ انہوں نے کیا کیا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو اس کا مطلب پوچھ گچھ نبیوں سے بھی ہوگی، قرآن میں واقع ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبیوں سے پوچھ گچھ ہو اور صحابہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بہنوئی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہنوئی کی، بھائی کی بہنوئی کی تنخواہ 10,000 ہے اور گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، کیا انہیں زکوٰۃ لگ جائے گی؟ بالکل لگ جائے گی بھائی۔ اصل میں جو 8 مدیں بیان ہوئی ہیں سورہ توبہ نمبر 60 آیت، اس میں مسکین ایک لفظ آیا۔ مسکین انہیں ہی کہتے ہیں جو لوگ محنت کریں ان کا پورا نہ ہو سکے، اور ایسے لوگوں کو بالکل زکوٰۃ لگے گی۔ مان لو خرچہ 25,000 ہے، 6 بچے ہیں، 10,000 تنخواہ ہے، پڑھ بھی رہے بچے، 1,000 روپیہ سلنڈر ہے،
تو ایسے لوگوں کو تو پہلے زکوٰۃ لگے گی اور اپنے رشتہ داروں کو پہلے دینی چاہیے، اس میں ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ بھائیوں بالکل، بھائیوں کو بھی لگتی ہے، بہنوں کو بھی لگتی ہے۔ دیکھو زکوٰۃ کے بارے میں اس دن شاید بتا چکا، آپ تھے نہیں اس دن۔ زکوٰۃ جو ہے وہ عصب اور نسب کو نہیں لگتی، جن کی نسب سے آپ ہو، جیسے آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، انہیں نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ کی اولاد، آپ کی پوتے پوتی، آپ کے نواسہ نواسی، انہیں نہیں لگے گی، باقی سب کو لگے گی۔ اور آپ کی بیوی کو نہیں لگے گی۔ جو بھی آپ کی وراثت میں حصے دار ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، وہ تو آپ کی کفالت میں ہے۔ صاحب ہیں وہ ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ بناتے ہیں اور وہی کام کو کرتے ہیں جس میں عورتوں کا دخل نہیں ہوتا، کیا وہ کام ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ بتاتے ہیں اور عورتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں کہ کسی ایڈ میں عورت نہ ہو، کیا کمائی جائز ہے؟ بھائی بالکل جائز ہے، اگر وہ کسی ایسے پروڈکٹ کا ایڈ کر رہا ہے جسے اسلام نے حرام نہیں قرار دیا۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا سنت ہے اور آج ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ ہے، لیکن بس یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ ایسی کسی چیز کا ایڈورٹیزمنٹ نہ کر بیٹھنا جو حرام ہو۔ مان لو جیسے کوئی سود کا کوئی کمپنی ہو یا بینک کا یا اور اس میں شراب وغیرہ کے جو ایڈ ہوتے ہیں، جو بھی مطلب اس طرح کے حرام چیزوں کے ایڈ ہوں ان سے بچیں، باقی تو سب جائز ہے بالکل۔ ایک بہن کا سوال ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی، اس کا دل وہاں نہیں لگتا، اس کو پہلے والے لڑکے کی یاد آتی رہتی ہے، کیا وہ طلاق لے سکتی ہے؟ بڑا سینسیٹیو سوال ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے بہن کا، بچی کا میری، کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اس کے ماں باپ نے کر دی اور سسرال میں اس کا دل نہیں لگتا اور وہ لڑکا یاد آتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بچیوں سے ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی اور ان کی خواہش کا احترام نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑا خراب معاملہ ہے۔ اتنا پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود، اتنا ایڈوانس زمانہ ہونے کے باوجود اپنی بچیوں سے نہ معلوم کرنا یا ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دینا، یہ بڑا خراب معاملہ ہے۔ اب تو میری بیٹی، آپ کو میری بات آپ غور سے سنیں کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے دی ہے، کسی کو کیسے آزما رہا ہے۔ اب یہ تو آپ اسی ٹائم کوئی نہ کوئی ایسا ایجیٹیشن کرتی کہ آپ کا نکاح وہاں نہ ہوتا، لیکن جب آپ نے نکاح کر لیا تو اپنے ماں باپ کی عزت رکھیں، جس گھر میں آپ ہیں اس گھر کی عزت رکھیں، جس ہسبینڈ کے آپ ساتھ ہیں۔ اس معاملے میں میں نے دیکھا ہے قتل تک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پہلے والے لڑکے کا نمبر ڈیلیٹ کر دیں، بلاک کر دیں، اس سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ رکھیں۔ میری بیٹی اندر سے سارے مرد زیادہ تر بھیڑیے ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بچیوں کو خراب کرنے کا اندر بہت معاملہ ہوتا ہے، ان کے سچی محبتیں نہیں رہی، اب اٹریکشن ہے صرف جسم کا۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو بھیج دیا وہ آپ کے لیے بہتر جگہ ہوگی انشاءاللہ۔ پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف قرآن کی آیت ہے۔ آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی، میں اپریشیٹ کر رہا اس بات کو کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ اب تک بچی نہیں ہیں، اور اس طرح کا سوال بھی آپ نے کر لیا، اللہ نے ہمت دی۔ لیکن اب میرا بیٹا، میری رائے یہی ہے کہ آپ بالکل اسی گھر میں رہیں اور اس لڑکے سے کی بجائے اپنے ہسبینڈ کو بے انتہا محبت دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا میں بھی دعا کروں گا کہ آپ کے لیے آگے کی زندگی بہت آسان ہو۔ لیکن اگر پھر بھی میری بھی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ استخارہ کر لیں، اللہ سے معلوم کر لیں۔ اگر اللہ بھی آپ کا ساتھ دے اور یہ کہے کہ وہاں نہیں رہنا تو پھر آپ کو طلاق لے لینی چاہیے، مطلب جو خلا کہلاتی ہے کہ کچھ لے دے کے اپنے پیرنٹس کو اپنے یقین میں لے کے پھر آپ کو اگر استخارے میں آ جائے۔ میری رائے میں آپ کو استخارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جہاں آپ ہیں وہاں آپ کو سکون سے زندگی کاٹنی چاہیے۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک تسبیح پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تسبیح پڑھیں، اور چلتے پھرتے ان ربی غفور الرحیم، ان ربی غفور الرحیم۔ کچھ دنوں میں آپ اس بچے کو بھول جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کے لیے اب بالکل اپنا نمبر بلاک کر دیں کہ وہ آپ کو فون نہ کر سکے، نہ آپ اسے فون کر سکیں۔ کیا گروی رکھے سونے پر؟ ان کا سوال ہے کیا گروی رکھے سونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ نہیں بھائی، گروی رکھے ہوئے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے قبضے میں آئے گا تب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 آیت پڑھی، 3 نہیں پڑھی تو
کیا نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں 2 آیتیں پڑھی، تیسری نہیں پڑھی، بھول گئے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے جی، اگر آپ نے کوئی بڑی بڑی 2 آیتیں پڑھ دی تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ مطلب کم سے کم 3 آیتیں بتاتے ہیں علماء دین، لیکن وہ چھوٹی صورتوں کے لیے۔ اگر آپ نے ایک ہی آیت پڑھ دی آیت الکرسی تو اپنے آپ میں 10 جملوں پہ مشتمل آیت ہے، تو وہ الحمدللہ اگر بڑی کوئی آیت ہے، حق ادا ہو جانا چاہیے قیام کا کہ آپ نے قیام میں قرآن پڑھا، لگنا چاہیے آپ کو بھی کہ ہاں میری بھی تسلی ہوگی اندر سے، یہ تو آپ کے دل کو خود لگ جائے گا۔ اگر بہت چھوٹی آیتیں آپ نے پڑھی تو آپ نماز دوہرا لیں، اور اگر آپ نے بڑی آیتیں پڑھی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی۔ سوال ہے کیا اگر کوئی رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھے تو کیا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی رکوع میں اگر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دے غلطی سے اور سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ہیں؟ کیا گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کی وہ ہیں، بس خلاف سنت ہوگا، لیکن گناہ کوئی نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی اور گناہ بھی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ لوگ آدمی پر اعتراض کرتے ہیں کہ جانوروں کو کاٹنے سے ہمیں رحم آتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہیں؟ میں سمجھا ہی۔ بہت سے لوگ اچھا، بقرعید پہ بہت سے لوگوں کو رحم آتا ہے جانوروں کی قربانی پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کو کاٹنا بند ہونا چاہیے۔ اصل میں اگر یہ بات ان کے دل میں آتی ہے، رحم دل ہیں تو چلے گا، لیکن اب وہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے اللہ نے کیوں کر دیا اور یہ جانوروں کو کاٹنے سے کیا ہوگا، یہ تو یہ سب اللہ کی شریعت میں مداخلت ہے۔ انہیں اپنا ایمان درست کرنا چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے دوبارہ، جو اللہ نے کیا ہماری بہتری کے لیے کیا، ہماری آخرت کے لیے کیا۔ لیکن اگر کسی کے دل تھوڑا ہلکا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے بچے، میرا بھی ایک پوتا ہے وہ رونے لگتا ہے دیکھ کے، تو یہ تو الگ اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سے نرم دل ہوتے ہیں لوگ، لیکن اسے اس طرح سے ظاہر نہ کریں کہ اللہ پہ کوئی کوشچن مارک لگائیں یا اس کی شریعت پہ کوئی اعتراض کریں، تو بالکل ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو اس طرح کی بات کہنا دل میں آ جائے کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جانور کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے ہر بار، کے صرف بقرعید کے لیے ہوتا ہے قبلہ رخ کرنا، باقی دنوں میں ایسے ہی کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قبلہ رخ کرنا جانور کو ضروری ہے صرف بقرعید پہ؟ بقرعید پہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ویسے تو قبلہ رخ کی آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہاں سے قبلے کا اندازہ کرو گے نا، اگر آپ کا یہاں سے 1 سینٹی میٹر بھی دور ہو گیا قبلے کے رخ سے آپ کا جانور یا آپ کا رخ نماز پڑھتے ہوئے بھی، تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے کلومیٹروں میں ہوگا وہ، تو اس لیے آپ کی اصل تو چیز آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ جانور کو کھینچ کے کوشش کریں جتنا بھی قبلہ رخ ہو سکے، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے۔ تو اگر عام دنوں میں بھی آپ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، لیکن بقرعید کے دن جو جانور ہیں ان میں تو کرنا ہی چاہیے آپ کو۔ سوال یہ تھا کہ جیسے کچھ دکان والے ہیں مرغا بیچتے ہیں، ان کی کاؤنٹر اس طرح ہے کہ وہ قبلہ رخ ہے ہی نہیں۔ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، اصل تو نہیں ذبح ہونا چاہیے، اللہ کا نام پڑھا جانا چاہیے۔ سوال ہے کیا غسل واجب ہے تو جسم کی صفائی غسل کے بعد کی جائے، جیسے بال وغیرہ صاف کرنا؟ مطلب اگر غسل واجب ہے تو پہلے غسل کریں یا بال صاف کر؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ غسل اگر واجب ہو تو صفائی پہلے کر سکتے ہیں بال وغیرہ کی بدن کی یا بعد میں کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک بعد میں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ پہلے اپنا بدن پاک کریں، چاہے ایک بار پانی بہا لیں اسی طرح سے جس طرح سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر صفائی کر لیں بدن کی، اور اس کے بعد پھر پورا اپنا صابن وغیرہ لگا کے نہا لیں، لیکن ایک بار طہارت ضرور حاصل کر لیں پہلے، جس سے جو آپ کا معاملہ اس کا ہوگا پاکی کا، تو صفائی بھی آپ کی پاکی کی حالت میں ہوگی انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ جیسے سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، بہت سارے لوگ للہ الصمد تلاوت الگ طرح کی ٹھیک ہے ویسے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ اصل میں ملا دیتے ہیں نا اسے لام کو، اللہ الصمد میں پچھلے لام کو ملا دیتے ہیں للہ الصمد، اور یہ پیچھے اکابرین سے چلتا چلا آ رہا ہے، اس طرح پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ایک دوست نے اپنی بیٹی کی شادی کسی عیسائی سے کر دی، کیا اب ہم اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی کسی دوست نے بچی کی شادی عیسائی سے کر دی، کیا اس سے تعلق رکھنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑائی ہے، یہ تو خود بھی وہ کافروں والا کام اس نے کیا، تو بالکل اس شادی کو یا تو ختم کرائے، آپ اسے کنونس کریں، اسے سمجھائیں کہ اس طرح تیری بچی کی آخرت اور تیری آخرت بھی داؤں پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن اس بات کی تو اجازت دیتا ہے کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی بچی بھی اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، بلکہ منع کیا اللہ نے، یہ تک کہا کہ آزاد جو مرد ہو کافر اس سے غلام بہتر ہے مسلمان، یہ آیت ہے قرآن کی، تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے، اور اگر آپ اس سے ملتے رہیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ تو یہ سوچے گا میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو اس لیے میرے نزدیک تو آپ کو اس سے دوری بنا کے رکھنی چاہیے، بلکہ باقاعدہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کا تمام رشتہ دار مل کے بائیکاٹ کریں، آپ تو خیر دوست ہیں، اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس سے بائیکاٹ کریں، جس سے کہ اسے احساس ہو کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی لڑکی نے کسی غیر مسلم شادی کر لی ہو زندگی اور اس کے ساتھ رہنے کے بچے بھی ہو گئے ہوں، اور اب آج بڑھنے مطلب کچھ ٹائم کے بعد اس کے بچے ہو گئے اور اپنے گھر والے کی معافی مانگی، ماں باپ اس کی ہمت نہیں ہے، ماں باپ بول رہے چاچا وغیرہ ہے، تو انہوں نے اسے معاف صاف کر کے میٹنگ میں لگے اسے، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس نے اس سے طلاق لی ہے نہیں لی؟ اگر اس نے اس سے طلاق نہیں لی تو بالکل ملنا جلنا بھی، قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو تمہارے مشرک رشتہ دار ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو تمہیں ان کے لیے نہ مغفرت کی دعا کرنی ہے نہ ان سے ملنا جلنا ہے۔ دیکھو میں بتاؤں آپ کو، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں آ گئے تھے تو ان کا بیٹا ایمان میں نہیں آیا تھا، بدر کی لڑائی میں ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ لڑنے آیا تھا، تو بعد میں جب وہ ایمان میں آ گئے حضرت بکر صدیق کے بیٹے، تو ایک دن انہوں نے بات بتائی کہ ابا حضور آپ میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے بدر میں، مگر میں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ آپ میرے باپ ہو۔ ابو بکر کا جواب سنیے آپ کہ بیٹے تو میری تلوار کے نیچے اگر ایک بار بھی آیا تھا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، میں کافر کو کسی قیمت پہ نہ چھوڑتا۔ تو ایمان اس پائے گا ہونا چاہیے اصل میں۔ اچھا، وہ لڑکا وہ کے گھر میں آنا جانا بھی ہے؟ نہیں تو وہ سب گناہ گار ہو رہے ہیں، بالکل وہ اللہ کے دشمن ہیں سارے، آپ کو دور ہو جانا ہے اگر وہ آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، ہاں، ہمارے سے بھی کال کرتی ہے لڑکی، بالکل نہیں، آپ نے بلاک میں ڈال دو اس کا نمبر، آپ تو اسے لان تان کرو، بلکہ تو اللہ کی دشمن ہے، تو نے تو وہ کیا کہ جو ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، ہم نے اپنی بچیوں کو نہ تیرے سے ملنے دینا، نہ تیری مثال دینی، نہ تیرے سے بات کرنے دینی، تو اللہ کی دشمن ہے، اسے جتاؤ یہ بات۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں گا، ایک حدیث سنو بہت خوبصورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو راضی ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت دھر دے گا۔ تو اصل آپ کو رضا اور محبت اللہ کی دیکھنی ہے، نہ کہ بندوں کی، وہ کتنی رشتہ دار ہو، آپ کی بیٹی بھی ہو، تو میں تو صحابی کا آپ کو واقعہ سنا رہا کہ بیٹا گردن کے نیچے، اس کی گردن اگر آئی تھی تلوار کے نیچے ایک بار بھی تو یہ کہتے میں اڑا دیتا اسے۔ کیا دعا دلی دل میں مانگ سکتے ہیں یا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دعا دل میں مانگ سکتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری ہے؟ اصل میں تو دل سے کہنا ضروری ہے، زبان سے آپ کہو نہ کہو، اگر آپ زبان سے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے دعا کی طرف تو کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا جو ہے وہ غافل کی دعا اللہ کو قبول نہیں ہے، اصل تو آپ کا وجود جو ہے پورا دعا میں ہونا چاہیے، آپ کا ذہن، آپ کی زبان، آپ کا قلب، آپ گڑ گڑا رہے ہوں اللہ کے آگے، آپ کو احساس ہو کہ میں کس ہستی کے سامنے ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ دعا کا ٹائم ہوا، مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے بھی جو رٹی ٹٹائی دعائیں، اندر تو پہنچی نہیں، تو دعا کہاں اللہ تک پہنچی؟ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے تو زبان کی ضرورت نہیں، مگر وہ خود کہتا ہے کہ میرے سے مانگو، اس لیے زبان چلانی پڑتی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے زبان چلانے کی، دل چلانا ضروری ہے، آپ کا دل جو ہے وہاں سے دعا نکلنی چاہیے آپ کی۔ ان کا سوال یہ جو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تنہائی میں۔ اجتماعی دعا شارٹ ہونی چاہیے۔ دیکھو اجتماعی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کر دیا،
کیا کہا امام کو کہ چھوٹی نمازیں پڑھایا کرو، تمہارے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی کام ہو کہیں جانا ہو، اب وہ دعا انہوں نے شروع کرا دی پون گھنٹے کی مولوی صاحب نے، اب اسے جانا اس کی بچی ایڈمٹ ہے، تو وہ اس کے دل سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی کہ میں کہاں پھنس گیا؟ اس لیے وہ دعا شارٹ کر دیں اور اپنی دعائیں حجرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے کوٹے میں، وہاں گڑ گڑائیں نا اللہ کے آگے، وہاں بات چیت کریں، مسجد کا کونا پکڑ لیں، جب سب لوگ چلے جائیں تنہائی میں، اگر گھر میں اتنی جگہیں نہیں ہیں، وہاں گڑ گڑائیں اللہ کے آگے، دیکھو کیا دیتا ہے اللہ پاک۔ بس یہ ہو گیا آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلی بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔